حضرت ابراہیم کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قربانیوں کا حسین امتزاج ہے، اور انہی قربانیوں میں سے ایک عظیم قربانی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک بے آب و گیا ویران وادی میں لا کر چھوڑ دیا۔ وہ وادی جسے آج ہم مکہ مکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں نہ کوئی کھجور کا درخت تھا، نہ گھاس کا تنکا، نہ پانی کا قطرہ اور نہ انسان کا سایہ، بس تپتی دھوپ تھی۔ چاروں طرف خاموش پہاڑ تھے اور ریت کی تپش گویا آگ برسا رہی تھی۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تاکہ اس جگہ کو برکت اور عظمت عطا ہو جو قیامت تک انسانوں کے دلوں کا مرکز بنے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور بچے کو چھوڑ کر جب پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ یہاں پانی ہے، نہ کھانے کا کوئی ذریعہ، نہ انسان، نہ بستی، نہ سبزہ، نہ سایہ۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم خاموش رہے، کیونکہ یہ فیصلہ ان کا ذاتی نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے دل کی گہرائی سے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ایک ماں کے دل کو سکون دینے والا تھا۔ حضرت ابراہیم کچھ فاصلے پر جا کر دعا میں مشغول ہو گئے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ اے رب وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کو دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اس دعا کے بعد حضرت ابراہیم واپس لوٹ گئے اور حضرت ہاجرہ اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ تنہا رہ گئیں۔ دن گزرتا گیا، دھوپ تیز ہو گئی، کھانے پینے کا جو تھوڑا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل کو پیاس نے بے چین کر دیا، ان کے ہونٹ خشک ہونے لگے، گلا سوکھ گیا اور وہ رونے لگے۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنی ممتا کے جذبے سے مجبور ہو کر ادھر ادھر پانی کی تلاش شروع کی، لیکن چاروں طرف پتھریلے پہاڑ اور تپتی ریت ہی نظر آئی۔ پھر وہ قریب ہی ایک ٹیلے پر چڑھ گئیں جسے آج صفا کہا جاتا ہے۔ وہاں سے انہوں نے نظر دوڑائی کہ شاید کہیں پانی یا قافلے کا کوئی سایہ نظر آئے، لیکن کچھ نہ دکھائی دیا۔ پھر وہ دوسری طرف مروہ کی طرف دوڑیں اور وہاں سے دیکھا، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ اپنے بچے کی تڑپ اور معصوم رونے کی آواز نے انہیں بار بار دوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں۔ یہ دوڑ آج بھی حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے سعی کی صورت میں عبادت بن گئی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کے دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ ایک طرف ممتا کی بے قراری، دوسری طرف اللہ پر توکل۔ وہ دوڑتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، نگاہیں دوڑاتی ہیں، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس دوران ننھے حضرت اسماعیل اپنی ایڑی زمین پر رگڑتے ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اچانک اس خشک وادی کی زمین سے ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، پانی کی دھار ابلنے لگتی ہے۔ پہلے تو حضرت ہاجرہ حیران ہو جاتی ہیں، پھر خوشی اور شکر کے جذبات سے بے قابو ہو جاتی ہیں۔ وہ جلدی سے پانی کو اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کرنے لگتی ہیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ زبان سے بے اختیار کہنے لگیں، زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ یوں ایک چشمے کو زمزم کا نام ملا۔ یہ پانی نہ صرف ان کے اور حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے تھا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور برکت بن گیا۔ کچھ ہی عرصے میں قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا۔ انہوں نے چشمے کو دیکھا تو یہ جگہ بستی میں بدل گئی اور یوں مکہ مکرمہ کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اس وقت حضرت ہاجرہ کے دل پر جو گزری، ان کی ثابت قدمی، اللہ پر یقین اور ممتا کی قربانی قیامت تک کے لیے انسان کے لیے مثال ہے۔ زمزم کے چشمے کا ظہور دراصل اللہ کی طرف سے ایک کرشمہ اور یہ پیغام ہے کہ یہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے آب و گیا وادی میں بھی چشمے جاری ہو سکتے ہیں۔ زمزم کے چشمے کا پھوٹنا دراصل اس عظیم ربانی تدبیر کی ابتدا تھی جس نے ایک سنسان وادی کو قیامت تک کے لیے مرکز ہدایت اور مرکز برکت بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے شیر خوار بچے کی پیاس اور بے قراری دیکھ کر بے چین تھیں، اب ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اس پانی کے ہاتھوں سے روکنے لگیں تاکہ یہ زمین میں ضائع نہ ہو۔ وہ بے اختیار پکار رہی تھیں، زمزم، یعنی تھم جا، تھم جا، اور یوں یہ چشمہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ پانی کے چشمے نے نہ صرف حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی جان بچائی بلکہ اسی لمحے سے اس وادی کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت ہاجرہ نے چشمے کے گرد ایک چھوٹا سا حوض بنا دیا تاکہ پانی جمع رہے اور بہہ نہ جائے۔ وہ اپنے بیٹے کو پانی پلانے لگیں۔ ننھے اسماعیل کی آنکھوں میں زندگی واپس آ گئی۔
वो प्यास बुझने के बाद मुस्कुराने लगीं और माँ का दिल सुकून पा गया। अब वादी जो चंद लम्हे पहले मौत की और हलाकत का मंजर पेश कर रही थी, अल्लाह की रहमत से जिंदगी और उम्मीद का गहवारा बन गई। दिन गुजरते गए, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल इस चश्मे के सहारे जिंदा रहने लगे। कभी कभी कोई काफिला वहां से गुजरता तो पानी देखकर ठहर जाता। रफ्ता रफ्ता खबर फैलने लगी कि एक सुनसान वादी में चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह की तदबीर ये थी कि मक्का की बुनियाद पड़े और ये मकाम दुनिया का सबसे बाबरकत मरकज बने। कुछ अरसे बाद कबीला जरहम का गुजर हुआ। वो यमन से हिजरत करके शुमाल की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने वादी मक्का में ये चश्मा देखा तो वहीं क़याम करने लगे। उन्होंने हजरत हाजरा से इजाज़त तलब की कि वो इस चश्मे के करीब रहें और इस पानी से फ़ायदा उठाएं। हजरत हाजरा ने फरमाया कि ठीक है, मगर ये चश्मा मेरे बेटे की मलकियत है। तुम इसके करीब रह सकते हो और पानी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस पर काबिज नहीं हो सकते। ये शर्त मानकर कबीला जरहम वहाँ सकूनत इख्तियार की। यूं वादी जो खाली और सुनसान थी अब आहिस्ता आहिस्ता एक बस्ती में तब्दील होने लगी। लोग आकर बसने लगे, तिजारत के काफिले यहाँ से गुजरने लगे और जिंदगी की रौनकें बहाल हो गईं। हजरत इस्माइल इसी माहौल में परवान चढ़े। जमजम का चश्मा इनके लिए अल्लाह की तरफ से खास तोहफा था जो इनकी और इनकी नस्ल की पहचान बन गया। ये चश्मा ना सिर्फ पानी का जरिया था बल्कि अल्लाह की निशानी भी था कि उसकी कुदरत के सामने कोई चीज नामुमकिन नहीं। वो वादी जो नहरी ना थी, वहाँ पानी का ऐसा चश्मा जारी किया गया जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। यही पानी हर हाजी और मोतमिर के लिए शफा और बरकत का जरिया है। हजरत हाजरा की कुर्बानी और दौड़ सफ़ा व मरवा के दरमियान हमेशा के लिए इबादत बना दी गई ताकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माँ के सब्र और अल्लाह पर भरोसे को याद रखे जिसने अपनी इंतहाई और मुश्किलात में भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। जमजम का पानी बाद में कुरैश के पहचान भी बना, क्योंकि जब हजरत इस्माइल बड़े हुए और कबीला हरीम के साथ जुड़ गए और मक्का मुकरमा की बुनियाद मजबूत हो गई, तिजारत के रास्ते बने, लोग आने जाने लगे और यही शहर बाद में बैतुल्लाह की तामीर के बाद मरकज़ तौहीद और मरकज़ उम्मत बना। लेकिन असल नुक्ता आगाज़ वो लम्हा था जब हजरत हाजरा ने प्यास से तड़पते बच्चे को देखा, अल्लाह से फरियाद की और सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़े। ये मंजर बताता है कि माँ की दुआ, मेहनत और अल्लाह पर यकीन कभी ज़ाया नहीं होता। अल्लाह ताला इसको कबूल करता है और इससे दुनिया भर के लिए रहमतें जारी करता है। आज जब करोड़ों मुसलमान हज और उम्रा के मौके पर सफ़ा और मरवा की सही करते हैं और जमजम के पानी को शफा और बरकत के तौर पर पीते हैं, तो दरअसल वो इसी तारीखी लम्हे को याद कर रहे होते हैं जिसमें एक माँ ने अपने बेटे के लिए अल्लाह से मदद चाही और अल्लाह ने अपनी कुदरत से ऐसा चश्मा जारी किया जो हमेशा के लिए करामत और बरकत बन गया। जमजम के चश्मे की ये तारीख हमें ये सबक देती है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह की कुदरत का आगाज़ होता है।